تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کے جہاں فضائل ہیں، برکات ہیں، وہیں درود پاک کی ایک برکت کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو صبح اور شام تین بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو بہت ہی یہ پیاری فضیلت ہے، بہت ہی معمولی سا یہ عمل ہے۔ صبح اور شام درود پاک کی کثرت کریں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مغفرت کے پروانے حاصل کریں۔ رمضان المبارک میں پہلے عشرے کو عشرہ رحمت کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ رحمت الہی عز و جل کا کیا مفہوم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے؟ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دنیاوی سہولت کسی کو مل رہی ہے، کوئی بہت زیادہ مالدار ہے، تو اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس پر بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی لکھا ہوتا ہے عموماً، بہت بڑی جو عمارت ہو کسی کی، بہت بڑے ولا پر یا کوئی بہت بڑی عمارت بناتا ہے، تو ایک کانسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے۔ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ رحمت الہی کا مفہوم حقیقی طور پر کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت عظیم وصف ہے، اور اسی لفظ رحمت سے بہت سے اوصاف ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے قرآن میں ہیں، احادیث میں ہیں، اور ہر مسلمان جانتا ہے۔ بلکہ ہمارے ہر کام کی ابتدا ہی بسم اللہ شریف سے ہے، اور بسم اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا 2 مرتبہ تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کے اندر بھی رحمت ہے اور رحیم کے اندر بھی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، اس کی وسعت کی تو انتہا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا چاہو تو اسے شمار نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہیں، کہ وہ اپنے اس ظاہر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ اسی لیے مفسرین کرام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے اندر بھی، اس کی تفسیر کے اندر جہاں بیان فرمایا، تو وہاں رحمان اور رحیم یہ 2 لفظ یہاں پر کیوں آئے، تو اس کے اعتبار سے جہاں پر کلام کیا ہے بطور خاص بیضاوی شریف میں، تفسیر بیضاوی کے اندر، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گویا یوں عرض کیا جا رہا ہے، یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اے دنیا کے اندر رحمت کرنے والے اور اے آخرت کے اندر رحمت کرنے والے۔ اب دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلمان اور کافر دونوں پر ہے۔ کافر بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر دنیا کے اندر ہوتی ہیں، لیکن آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہوگی مومنوں کے ساتھ۔ تو اس لیے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ کے الفاظ مفسرین نے بیان فرمائے۔ رحمت کا جو مفہوم سمجھا جاتا ہے، بیسیکلی وہ مفہوم اپنے ذاتی اعتبار سے وہ درست ہے کہ ہر سہولت، ہر آسائش، یعنی ہر وہ چیز کہ جس کے اندر انسان کی بہتری کی صورت موجود ہے، خواہ وہ دنیا کے اعتبار سے، خواہ وہ دین کے اعتبار سے ہے، خواہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے اعتبار سے ہے، یا اس کی سہولت اور آسائش کے اعتبار سے ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ تو اس اعتبار سے رحمت تو ہیں، لیکن آگے جو دوسرا معاملہ ہے کہ اب اس کا حساب دینا ہے، وہ دیگر معاملات اس کے ساتھ وہ جدا ہو جائیں گے، لیکن بحیثیت ذات رحمت ہونے کے اندر جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسی رحمت کہ جو دنیا میں بھی ہمارے لیے مفید ہو اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے مفید ہو، اس کی طلب کرنی چاہیے۔ جیسے دنیاوی آسائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہے، لیکن ایسی آسائش کہ جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے اور آخرت کے اندر نقصان دہ بن جائے، تو ایسی صورت سے پناہ، رحمت کی ایسی صورت سے پناہ مانگ کر اسے اس صورت میں طلب کرنا چاہیے کہ جو رحمت دائمی
رحمت دائمہ کے طور پر حاصل ہو. تو رحمت کا مفہوم جو ہے اس میں ہر وہ چیز داخل ہے کہ جس میں انسان کا فائدہ ہے، جو انسان کے لیے مفید ہے، اور اس میں انسان ہوں یا کافر ہوں، فرشتے ہوں یا جن ہوں، انسان ہوں یا حیوان ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے رزق کے وسائل جو ہے اسے مہیا فرما دیتا ہے، اور پیدا ہونے سے لے کر اس کے آخری دم تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مسلسل اس پر برستی رہتی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، ظاہر میں، باطن میں، ہاتھ میں، اعضاء میں، روح میں، جسم میں، ہر شے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں انسان کے شامل حال ہیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ دنیاوی نعمتیں اور اخروی نعمتیں جو بھی ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہیں. اچھا، یہاں پر بعض اوقات جیسے بیماری ہے اس کی فضیلت بھی ہے، بیماری آزمائش بھی ہے. اچھا، ہم یہ کیسے دیکھیں گے کہ یہ بیماری کسی کے لیے رحمت ہے یا کوئی دشواری ہے، آزمائش ہے، کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے؟ تو وہاں پر بھی یہ سنا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے نعمت ہے، بیماری رحمت ہے، لیکن ایک طرف سے آزمائش بھی ہے. یہ بھی سنتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں تکلیف آتی ہے تو وہ گناہوں کے سبب سے آتی ہے، وہ ایک گرفت کے طور پر ہے، پکڑ کے طور پر ہے. تو ہم کیسے اس میں ڈیفرنس کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور گرفت کی آزمائش ہے؟ دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے یہ تو ایک غیب کا معاملہ ہے کہ کون سی شے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور کون سی شے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں آئی. جیسے کسی شخص کو بیماری آنا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، کہ بیماری کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں. کسی کو بیماری اس وجہ سے بھی آ سکتی ہے کہ اس کے درجات بلند ہو، تو یہ بیماری اس کے لیے رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے. اور کسی کے اوپر جو ہے وہ بیماری اس لیے آتی ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر بیماری آتی ہے. اور یہ قرآن پاک کے اندر یہ بیان کیا ہوا کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم اپنے حوالے سے تو اسی تصور کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی بیماری یا کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اسے یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی مجموعی طور پر اگر کوئی اس طرح کی پریشانی آتی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے یہ مصیبت آئی. جیسے قرآن پاک کے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و سمندر کے اندر، خشکی اور تری کے اندر فساد ظاہر ہو گیا ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے. تو یوں مجموعی طور پر ایک بات کہی جا سکتی ہے، لیکن کسی فرد معین کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی اس بندے کو جو بیماری آئی ہے یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی بیماری اس کے گناہوں کی وجہ سے نہ ہو، اس کی نیکیاں بڑھانے کے لیے ہو، اس کے درجات میں اضافہ کرنے کے لیے ہو. تو یہ بات ہم اپنے اعتبار سے کریں گے کہ مجھے جو مصیبت اور پریشانی آئی ہے تو یہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے نہ ہو. اور اس میں بھی تیقن نہیں ہوتا، یقین کے طور پہ نہیں آدمی کہہ سکتا، کیونکہ اپنے معاملے کے اندر بھی آدمی کو یقین نہیں ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں نے جو ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ آدمی دوسروں کے بارے میں تو حسن ظن کا اظہار کرے، اچھے گمان کرے، لیکن اپنے بارے میں بدگمان رہے. کیونکہ اپنے بارے میں بدگمان رہے گا تو اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا، اور دوسروں کے بارے میں بدگمان رہے گا تو دوسروں کے بارے میں بدگمانی خود اس کو گناہ میں ڈال دے گی. کہ بدگمانی کرنا جو ہے وہ بہت ساری صورت، ان بعض الظن اثم، قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کہ بے شک بعض گمان جو ہے وہ گناہ بھی ہوتے ہیں. تو اپنے بارے میں آدمی بدگمان رہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے تو میں نے اس کو جیسا پڑھنا چاہیے ویسے پڑھا یا نہیں پڑھا، میں نے کوئی بھی نیک عمل کیا تو وہ ایسا کیا کہ جو شریعت، طریقت، ظاہر اور باطنی آداب کے مطابق تھا یا نہیں. تو یہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے. تو یہی بات بیماری کے اندر ہے کہ ہم اگر بیمار ہوں تو ہم یہ سمجھیں کہ گویا ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے، اور یہ بیماری انشاءاللہ ہمارے حق میں یوں مفید ہوگی کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، ہمارے درجات کو بلند کرے گا. لیکن دوسرے مسلمان پر اگر آئے تو اب پھر وہ موقع محل کے اعتبار سے آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ درجات بلند ہوتے ہیں. صحیح. رحمت کا سوال کن الفاظ میں کرنا چاہیے؟ کوئی اس کے لیے کوئی قاعدہ، کوئی طریقہ، کوئی خاص کوئی، یعنی رحمت کا سوال تو ہر مسلمان کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، تو کیا اس کی طرف بھی کوئی رہنمائی؟ رحمت کا سوال کرنے کی احادیث مبارکہ کے اندر تو ایک نہیں، شاید بلا مبالغہ سینکڑوں
دعائیں اس کی موجود ہوں گی، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کے اندر بھی خیر عطا فرما، بھلائی عطا فرما، اچھائی عطا فرما، اور آخرت کے اندر بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو اب یہاں پر دنیا کی اچھائی اور آخرت کی اچھائی دونوں کو طلب کیا گیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اسی طرح جیسے مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یہ بھی رحمت کی دعا ہے۔ تو یہ وہاں پڑھنا سنت ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنا سنت ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی اگر رحمت طلب کرنے کے لیے یہ دعا مانگی جائے، جیسے ہم اگر ابھی دعا کریں اور ہم یہ دعا کریں کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، تو یہ دعا مانگی جا سکتی ہے، رحمت کی دعا۔ مسجد سے نکلنے کی جو دعا ہے اس کے اندر بھی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوالی ہوں اور تیری رحمت کا سوالی ہوں۔ تو اب اس طرح احادیث مبارکہ کی دعاؤں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ شاید ہر دوسری دعا کے اندر یا ہر تیسری دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال ضرور ہے، کیونکہ رحمت جو ہے نا یہ اصل بندے کی جو نجات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کا فضل ہوگا جس کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں داخل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر رحمت ہو جائے تو پھر سارے معاملات حل ہیں۔ کتنا یقین ہونا چاہیے رحمت پر، جب اتنے فضائل ہیں، اتنی برکات ہیں، ہر دوسری تیسری دعا کے اندر رحمت، خود سرکار کا یہ فرمانا کہ میں بھی رب کی رحمت سے ہی مجھ پر جو بھی انعام و اکرام ہے۔ تو رحمت پر جو یقین کا ایک کانسیپٹ ہے تو اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں، کتنا یقین ہونا چاہیے اور اس یقین کے بھی کوئی درجات یا اس کے بارے میں کوئی احتیاط ہے؟ دیکھیے اس میں ویسے تو ایک بڑی باریکی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں سعادت میں احیاء العلوم کے اندر بیان فرمائی ہے کہ ایک ہے رجا۔ رجا کا مطلب ہوتا ہے امید رکھنا، عربی لفظ رجا یرجو، اس کا مطلب ہے امید کرنا۔ امید کس بات کی کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرنا یہ مسلمان کی شان ہے، یہ مسلمان کا گویا ایک باطنی عمل ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا منع ہے، حرام ہے۔ صحیح، قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ فرما دیا نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ تو کافر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تو اب ایک ہے رحمت کی بنیاد، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اندر ایمان موجود ہے، اس اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے۔ صحیح، یہ وہ رحمت، یہ وہ بنیادی رحمت ہے کہ جس کی ہر مسلمان کو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی وجہ سے مجھے بخش دے گا، میری مغفرت فرما دے گا۔ لیکن صرف رحمت کی امید رکھنا ہی کافی نہیں، صحیح، بلکہ یہاں دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا بھی ہے۔ صحیح، کیونکہ مسلمان کی دو حالتیں بیان کی گئی، ایک ہے رحمت الہی کی امید رکھنا اور دوسرا ہے عذاب الہی کا ڈر رکھنا۔ یعنی خوف اور امید، یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ ایمان کامل کی نشانی ہے۔ جو آدمی صرف خوف ہی خوف رکھتا ہے اور رحمت الہی کی امید نہیں رکھتا، یہ بھی غافل ہے، یہ بھی جاہل ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ مایوس ہو کے بیٹھا ہو۔ مثال ہو جائے نا، بیلنس کیسے ہو، جیسے خوف اور رجا کی آپ نے بات کی کہ خوف بھی ہونا چاہیے، رجا بھی ہونی چاہیے، لیکن ہم اس کو کیسے سمجھ سکیں کہ مثال میں اگر سمجھنا چاہوں یا کوئی بھی شخص ہے ہمارے ویورز میں سے ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نے بیلنس برقرار رکھا ہوا ہے، یا میں خوف کے اندر زیادہ مبتلا ہوں یا رجا کے اندر زیادہ مبتلا ہوں، کہ اس کا بھی کوئی پیمانہ ہم سمجھنے کے لیے؟ دیکھیں ہمارے ہاں بیلنس کم ہے اور ڈس بیلنس یہ زیادہ ہے۔ ٹھیک، بیلنس کیا ہے؟ بیسیکلی بیلنس تو یہ ہے کہ ایک آدمی نیک عمل کرے اور اس کے باوجود ڈرے۔ صحیح، نیک عمل کرے اور اس کے باوجود ڈرے۔ نیک عمل کیا
تو اب اس کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو قبول فرمائے گا، صحیح، اور ڈر بھی ہے کہ میرے عمل کو قبول نہ فرمائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی بارگاہ میں راتیں گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ اب آگے فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اور اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک وہ بڑا سخت گلے میں اٹکنے والا عذاب ہے۔ صحیح، اب ساری رات قیام بھی ہے، یعنی نماز کے اندر کھڑے ہیں، ساری رات سجدہ بھی ہے، یہ سارا کچھ کیا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کی امید پر کہ اللہ تعالیٰ عمل قبول فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ڈر کیا ہے کہ آخر کے اندر دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر لینا۔ اسی طرح وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، قرآن پاک کے اندر ہے کہ سحری کے وقت وہ لوگ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو ساری رات جاگتے رہے، سحری میں تو وہی ہوگا نا جو سحری کے وقت اٹھا ہوا ہوگا۔ اب سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، یا ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا، لیکن اینڈ کیا ہو رہا ہے؟ اینڈ یہ ہو رہا ہے ان کا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اب کیے تو نیک اعمال، صحیح، تو آخر میں سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے عمل قبول کر لینا، ساری رات کیے ہیں، لیکن وہ مغفرت مانگ رہے ہیں، صحیح، وہ ڈر ہے، وہ پہلے والا امید تھی، پہلے والی امید۔ تو یہ ہے امید اور خوف دونوں کا جو بیلنس ہے وہ یہ ہے۔ ہمارے ہاں جو ڈس بیلنس معاملہ ہے وہ یوں ہے کہ ہمارے ہاں خوف کی طرف زیادہ رغبت نہیں ہے، ہمارے ہاں امید کی طرف جرأت زیادہ ہے، یعنی خوف کے اندر مبالغہ ہو اور امید نہ ہو یا بہت کم ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی بے انتہا عبادت کرتا ہے، زار و قطار روتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پھر بھی امید نہیں۔ یہ معاملہ جو ہے نا، یہ وہ ہے کہ اس نے امید کو چھوڑ دیا اور اس نے خوف کو اختیار کر لیا۔ صحیح، یہ معاملہ جو ہے یہ بھی شریعت کے موافق نہیں، یہ اعتدال سے ہٹ کرے، صحیح، یہ مطلوب نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہمارے آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا کہ جو غاروں مزاروں میں نکل جائے اور ہر وقت روتا رہے اور روتا رہے، اور کوئی وہ کھانے پینے کی پرواہ نہیں، اس کو کسی رحمت کی امید والی صورت نہیں ہے؟ ایسا ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ ہماری زندگی میں ایسا نہیں گزرا ہو، ٹھیک۔ لیکن دوسری طرف جو ڈس بیلنس معاملہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ رحمت کی امید اتنی زیادہ ہو کہ ڈر نام کی چیز کوئی نہ ہو۔ صحیح، اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عمل نہیں کیا، گناہوں کی کثرت ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، بد اعمالیاں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، کوئی نیک عمل کرتے نہیں ہیں اور رحمت الہی کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کی کثرت جو ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بے شک ہمارے ہر تیسرے بندے کو اٹھا لے تو وہ اس کی وہی ہوتی ہے کہ من گھڑت امیدوں کے اوپر وہ جی رہا ہوتا ہے۔ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو یا گناہ کے بارے میں ڈرائیں تو یار اللہ تعالیٰ بڑا رہا ہے۔ بلکہ صاحب یہ بھی جملہ سننے میں آتا ہے کہ یار آپ مولانا لوگ ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہو، ہمیں مطلب اسی طرح کی روایتیں ہی سناتے رہتے ہو، یا اس طرح کا کوئی بیان ہو جائے تو یہاں تک معاملہ سننے میں آتا ہے۔ ایک میں آپ کو جملہ سناتا ہوں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی اتنا شاندار جملہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شہر میں لوگ گناہوں میں مبتلا ہو، جس شہر میں لوگ گناہوں میں مبتلا ہو اور وہاں انہیں واعظ کہنے والا، بیان کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان کرے، تو شیطان اس شہر کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ میری نیابت اور خلافت کرنے کے لیے مولانا صاحب ہی کافی۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے غفلت کے باب کے اندر کیمیا سعادت کے اندر فرمایا۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ بھئی یہ تو پہلے ہی مریض ہیں، صحیح صحیح، یہ تو پہلے ہی گناہوں کے اندر پڑے ہوئے، ان کو تو ڈرا ڈرا کے جو ہے وہ دین کی طرف لانا چاہیے، یعنی زمانے کے تقاضے ہوتے ہیں۔ صحیح، ایک زمانہ وہ کہ لوگ خوف کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جائیں تو انہیں امید دلائی جائے، صحیح، اور وہ زمانہ کہ جس میں لوگ امید کی وجہ سے گناہوں میں پڑے ہوئے اور دین کو مفت کے اندر جو ہے نا وہ تنگ کہنا یا تکلیف دہ کہنا یا مشکل سمجھنا یا مشقت سمجھنا، عمل نہ کرنا، اب ان کو رحمت کی امید دلانے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو تو رحمت کی امید دلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور جری ہو جائیں، بے باکی کے اندر بڑھ اور جائیں، بے باکی کی طرف جائیں گے۔ تو یہ جرأت اور بے باکی ہوتی ہے۔ جرأت اور بے باکی جو ہے یہ بھی کفار کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کے بارے میں فرمایا گیا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر خسارہ والے۔ اللہ،
یہ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا. اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا. تو بے خوف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ڈر خوف نہیں ہے, جری ہو جانا, جری ہو گیا نا, بے باک ہو گیا. یہ جو جری اور بے باک ہونا ہے یہ بھی ایک انتہا پسندی ہے دوسری طرف. لہذا ہمارا زمانہ جو ہے یہ وہ ہے کہ جس میں ڈرایا جائے, کیونکہ لوگ جری ہیں, لوگ بے باک ہیں, ان کو امید ضرور دلایا جائے, رحمت الہی کا بیان ضرور ہونا چاہیے, لیکن لوگوں کے مرض کی جو حالت ہے وہ ہے جانب امید. لہذا جانب خوف کی ان کو دوائی دی جائے گی تو ان کی اصلاح ہوگی. کیونکہ مرض کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ اس کی ضد کے ساتھ. جس کو گرمی کا بخار چڑھا ہوا ہے اس کو اور گرمی کی چیزیں دے دے بندہ مر جائے گا. گرمی کا بخار ہے تو اس کو ٹھنڈی چیزیں دیں گے, اور ٹھنڈ کا بخار ہے اس کو تو اس کو گرم چیزیں دیں گے. جب یہاں پر امید کا مرض پیدا ہو گیا اور جو حقیقی امید نہیں ہے بلکہ بے باکی ہے, تو وہاں پر اسے خوف کی دوائی دیں گے تو اس کا علاج ہوگا. یہی وجہ ہے, آپ اگر غور کریں نا آپ کو ایک بہت پیاری چیز نظر آئے گی. دعوت اسلامی کے اندر زیادہ تر بیانات جو ہیں وہ گناہوں کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں, جنت جہنم کے بارے میں, اور خاص طور پہ امیر اہل سنت کے وہ بیانات جو بالکل شروع زمانے کے, جو دعوت اسلامی کی ابتدا کے ہیں, جہنم کی تباہ کاری, یا جو ہے قبر کی پہلی رات, مردے کے صدمے, مردے کی بے بسی, نوجوان موت, بد نصیب دولہا, یہ وہ بیانات ہیں کہ ان کے اندر کیا تھا؟ ڈر تھا. ان کے اندر ہر اجتماع, سالانہ اجتماع بطور خاص, اس کے جو آخری بیان ہوتا تھا اس کا موضوع کیا ہوتا تھا؟ ڈر اور خوف. یہ کیا تھا؟ اس لیے کہ قوم جس مرض کی مریض ہے, جس بیماری میں مبتلا ہے, وہ امید اور جرت اور بے باکی کی بیماری ہے. اس کا علاج ڈر اور خوف دلانے کے اندر ہے. تو لہذا اسی لیے یہ بیانات کیے جاتے تھے. اب ایک زمانہ گزر گیا, اب تھوڑا سا لوگوں کے اندر اعتدال پیدا ہونا شروع ہوا. ہمارے ماحول کے اندر, ایک ماحول میں اسلامی بھائیوں کی تعداد میں کثرت آ گئی, عمل کی طرف آ گئے, معاشرے کے اندر کچھ تبدیلی آئی, تو اب بیانات کے نہج کے اندر کچھ تبدیلی آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وائز کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. ایک مبلغ ہے, ایک وائز ہے, ہمارے ساتھ مبلغین اور بہت سارے اس طرح کے افراد بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہوتے ہوں گے کہ جن کا کام جو ہے وہ تبلیغ کرنا ہے, جن کا کام بیان کرنا ہے, انہوں نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے. تو آپ کی اس گفتگو سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے جمعہ کو کوئی بیان کرنے والا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو آسان موضوع لگا وہ اٹھا کے چلو جی بیان کر دیا, بلکہ اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ معاشرے پر نظر رکھے اور کیا بیان کرنا ہے, وہ کیا اس کو جو ہے وہ ڈیلیور کرنا ہے, اس کی بھی اس کو سینس ہونی چاہیے. دیکھیں یہ جو ٹاپک آپ عرض کر رہے ہیں نا, یہ وہ ہے کہ جس پہ 10 سلسلے آپ جدا گانا اگر کر لینا تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ بیان کرنے والے کی ذمہ داری کیا ہے. ایک بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. حکمت اور اچھی نصیحت کیا ہے؟ حکمت اور اچھی نصیحت وہ ہے جو عقل کے بھی مطابق ہو, نقل کے بھی مطابق ہو, جو معاشرے کے تقاضوں کو سمجھ کر بھی ہو, لوگوں کی نفسیات کو سمجھ کر بھی ہو, حالات حاضرہ کو بھی پیش نظر رکھا جائے, لوگوں کے معاملات کو بھی دیکھا جائے, کن چیزوں میں وہ ملوث ہیں اور کن سے وہ غافل ہیں. ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر جو دعوت الی الدین دی جائے گی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانا حکمت کے ساتھ اور اچھی تدبیر کے ساتھ. اب اس کا سینس کس کو ہے کس کو نہیں ہے یہ ہر آدمی کو سمجھ لینا چاہیے, جو منصب واعظ پر ہے, جو منصب بیان پر ہے, جو منصب تبلیغ پر ہے. اپنے زمانے کے تقاضے سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں پر ہماری وہ پہلی بات ایک رہ گئی, وہ اصل میں عرض کرنا ضروری ہے. جو آپ نے یہ کہا تھا نا کہ ہمارے ہاں جو ڈس بیلنس معاملہ ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک بڑی پیاری مثال بیان فرمائی ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کھیت میں بیج بوتا ہے, بیج بونے کے بعد ہل چلاتا ہے, ہل چلانے کے بعد پانی دیتا ہے, سارا کچھ کرنے کرانے کے بعد اب ہو سکتا ہے طوفان آ جائے, ہو سکتا ہے آندھی آ جائے, ہو سکتا ہے انتہائی تیز بارش آ جائے, ہو سکتا ہے جب پانی بارش چاہیے اس وقت بارش نہ ہو. صحیح, یہ وہ چیزیں جو اس کے اختیار میں نہیں. صحیح, لیکن جو پہلی چیزیں تھیں وہ اس کے اختیار میں, بیج بونا اس کے اختیار میں, ہل چلانا اس کے اختیار میں, پانی دینا اس کے اختیار میں, زمین کو نرم ہموار کرنا یہ سارا اس کے اختیار میں. اپنے اختیار کی ساری چیزیں کرنے کے بعد جو چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے اس چیز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا, سبحان اللہ, یہ ہے رجا. سبحان اللہ. اور اب ایک آدمی نے بیج نہیں بویا, بیج بویا نہیں, اور اب وہ اس امید پہ بیٹھا ہوا کہ میرے یہ جو فرش ہے نا اس فرش سے فصل نکلے گی, یہاں سے آم, یہاں سے امرود, یہاں سے کیلا نکلے گا, یہاں سے جناب گندم نکلے گی, یہاں سے جو باجرہ, یہ مکئی, یہ سارا کچھ نکل آئے گا. فرمایا کہ یہ تو ہے پرلے درجے کا احمق,
کہ جس نے بیج ہی نہیں بویا اور پھر وہ رحمت کی امید رکھتا ہے، اس کو تو رحمت ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہے کافر. صحیح. جس نے ایمان کا بیج بویا نہیں، صحیح، ایمان کا بیج بوئے بغیر ہی یہ سارے فصل اور جناب پھل پھول سب کی امید لگا کے بیٹھا ہوا، یہ تو رحمت الہی اس کا امید کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. لیکن اس کے ساتھ فرمایا کہ ایک دوسری صورت بھی ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی فصل کے اندر جو ہے بیج تو اس نے پھینک دیا. اب بیج کے بعد زمین کو نرم کرنا، ہموار کرنا، اس میں ہل چلانا، کھاد ڈالنا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے جو پروسیجر ہیں یہ سب باقی ہیں. ان میں سے اس نے کوئی نہیں کیا. بیج ڈال کے بیٹھا ہوا اور امید پہ لگا ہوا کہ بھئی بارش ہوگی، بارش خود ہی اس کو سیٹ بھی کر دے گی، بارش اس کی نالیاں بھی بنا دے گی، بارش اس کو جو ہے نا وہ کھاد بھی فراہم کر دے گی، سارا کچھ کر دے گی. فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کھیتی بھی اگائے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی جگہ جو ہے وہ آم کی گٹھلی پھینکی کسی زمانے کے اندر، اب آدمی پتہ چلتا وہاں سے پودا نکل آتا ہے. ہاں، بلا قصد ہی آدمی کچھ نہیں کرتا، صرف بیج وہاں پہنچا دیتا ہے، بیج بونے کے ساتھ جو ہے نا بقیہ اسباب مہیا ہو جاتے ہیں اور وہ پودا اگ جاتا ہے. لیکن مستقل تو ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا. تو امام غزالی نے فرمایا کہ جو صرف بیج بو کے بقیہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہے، فرمایا یہ بھی بیوقوف ہے، یہ بھی رجا نہیں ہے، یہ بھی امید نہیں ہے. فرمایا یہ حماقت ہے، یہ جرت ہے، یہ بھی بے باکی ہے. فرق کیا ہے؟ پہلا کافر تھا، اس کی حماقت سب سے بدترین درجے کے اندر تھی. یہ مسلمان ہے کہ اس کا بیج موجود ہے ایمان کا، لیکن اس کے بعد کے معاملات نہیں کر رہا، تو فرمایا کہ یہ بھی بیوقوف ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا، ایک حدیث مبارک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ جس نے گناہ کیا اور اللہ سے رحمت کی امید رکھی، اس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا. یہ حدیث مبارک کا خلاصہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. تو یہ جو رحمت کی امید رکھنا ہے، اب اس کے اوپر آپ سمجھ جائیں کہ کس حد تک رحمت کی امید رکھنی چاہیے کہ عمل کیا جائے اور پھر رحمت کی امید رکھی جائے. صحیح. عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو، اس کے سارے احکام کو پسے پشت ڈال دیا جائے، حدود الہی کو توڑ دیا جائے، نافرمانی میں انتہا کو پہنچا جائے، پردے کا نام و نشان نہ ہو، نمازوں کا عطا پتہ نہ ہو، جماعت میں شرکت نہ ہو، بے پردگی عام ہو، بے حیائی بالکل عام کی جائے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب کہا جائے کہ مجھے رحمت الہی کی بہت امید ہے، تو فرمایا کہ یہ بیوقوف ہے، یہ رحمت الہی کی امید رکھنے والا نہیں. صحیح. تو یہ جو ہے نا، یہ خوف اور امید، ان دونوں کے درمیان بیلنس کا جو معاملہ ہے وہ ضروری ہے. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. رحمت الہی عز و جل کا مفہوم، رحمت پر امید اور خوف اور رحمت کے درمیان جو ایک رابطہ ہے اور جو ایک بیلنس ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان کو خوف و امید کے بیچ جو رہنے کا حکم ہے اس کی کیا وضاحت ہے. زمانے کے تقاضوں کے مطابق آپ نے سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم رحمت کی امید بھی کرتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اب آپ کی کالز کی طرف اور سنتے ہیں کہ آپ آج کے سلسلے میں کیا سوالات پوچھ رہے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Bilal Hussain and I am from UK and I am currently studying in Madrasatul Medina in Fazan Medina, Babatul Medina, Karachi. And my question is to you, Mufti Sahab, can you please tell us about the blessing of Ramadan? Can you please give us some wisdom so that the listeners who do not fast, they will start to fast? Jazakallahu khair. انشاءاللہ عز و جل. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد ہارون، میں سعودی عرب سے کال کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ میری امی کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے اور شوگر بھی، تو اب وہ اس سچویشن میں روزہ رکھ سکتی ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا عرض ہے اور میرا ایک سوال ہے کہ میرے پاس میرے پر وراثت کا قرضہ ہے. میرے پاس 8-10 لاکھ روپیہ ہے اور 25 لاکھ روپیہ کا میرا قرضہ ہے، تو کیا میں اس کی زکوٰۃ مجھ پہ بنتی ہے رمضان مہینے میں، یا قرضے کی وجہ سے میرے زکوٰۃ سے میں فارغ ہو سکتا ہوں؟ برائے مہربانی مجھے جواب دیجیے. جی مفتی صاحب، 3 سوالات ہیں. پہلا سوال UK کے اسلام بھائی کا تھا کہ بلیسنگ آف رمضان، پلیز ٹیل اس. The blessings of Ramadan, I think every Muslim knows very well, because this is the month of blessings of Allah Azza wa Jal, and this is the month of maghfirah and rahmah,
and salvation from the hellfire. So Allah Azza wa Jal says the fazila and tells us the fazila of Ramazan Mubarak in the Holy Quran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, the month of Ramadan in which the Quran was revealed. Okay. So this is one of the best blessings of Allah Azza wa Jal in this month, that Allah Azza wa Jal revealed the Holy Quran in this beautiful month. The second thing, that Allah Azza wa Jal increases the thawab of every action in this month. If a person offers nafal prayer, so Allah Azza wa Jal will give the thawab of first prayer, and if a person offers the first prayer, Allah Azza wa Jal will give him the thawab of 70 first offering. So it means the thawab increases till 70% in this month. And the other things, that this is the month of Quran. First, because that Allah Azza wa Jal said in the Holy Quran, and the second, the Muslims recites Holy Quran in this month very obviously and very properly, particularly in Taraweeh Sharif, and other than Taraweeh, the Muslims recite the Holy Quran in this month. Yes. And Allah Azza wa Jal increases the thawab of recitation as well. And the second thing, a tendency towards worshipping, towards ibadah, increases in this month. Like you can watch that Muslims go to masjid in this month more than other months. Yes. The masajids are full of Muslims. The masajids are full of people, and the Muslims, other than Taraweeh, recite Holy Quran. They are busy in remembering of Allah Azza wa Jal. They are busy in the recitation of Durood Sharif, and also they spend their money in the mostly they spend money in this month, because the Holy Prophet, it was a habit of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, because the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was very much generous other than Ramadan, but particularly in the month of Ramadan, his giving charity and his giving the sadaqah and other things, his giving the presents to the Muslims increases more than many times. MashaAllah. And the Holy Prophet ﷺ recites the Holy Quran in front of Sayyidina Jibreel Amin ﷺ in this month. And Jibreel Amin ﷺ was also used to recite the Holy Quran in this month in front of the Holy Prophet ﷺ. So it means you can say that this month is the month of Ramadan, the month of prayer, the month of recitation of the Holy Quran, the month of recitation of Durood Sharif, the month of recitation of the Zikrullah Azza wa Jal, remembering Allah Azza wa Jal. So these are the blessings of Allah. And also this is the special month for forgiveness also. Yeah, in this month there are some ahadith in which it is mentioned that in every moment Allah Azza wa Jal forgives a lot of people. In some ahadith, particularly on the day of Jummah, Allah Azza wa Jal forgives the 1 million Muslims in every moment of the Jummah day. Every moment of Jummah day. In every moment of the Jummah day. So 1 million, the 10 lakh peoples in every moment. So how much big the rahmat and the blessing of Allah Azza wa Jal in this month. MashaAllah. And in other months, in the first days, this is the 10 days of rahmah, the second 10 days of forgiveness, the last 10 days of salvation from the hellfire. So these are the blessings of Allah. MashaAllah. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शुगर है उनके वालदा को और ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई होता है, तो उनके लिए रोज़े का क्या हुक्म होगा? शुगर और ब्लड प्रेशर, देखिए यहाँ मरज़ असल दारोमदार जो है वो चंद चीज़ों पर है. रोज़ा रखना वैसे तो हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पे फ़र्ज़ है, लेकिन चंद लोगों को इस्तिस्ना दिया गया. कुरान पाक के अंदर फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि तुम में जो कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो वो उतने रोज़े और दिनों में रख ले. अब जिसको शुगर का मसला है या जिसको ब्लड प्रेशर का मसला है, उसमें दारोमदार इसके ऊपर है कि उसके मरज़ की वजह से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त उस सूरत में होती है कि जब रोज़ा रखने से उसका शदीद मुशक्क़त में पड़ जाना, यानी जान का खौफ है, अकल चली जाने का खौफ है, या नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ में मुब्तला हो जाने का खौफ. ऐसा खौफ हो जिस मरज़ से, उस मरज़ की वजह से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है. लेकिन ये खौफ उसको कैसे पता चले कि मेरे साथ ऐसा हो सकता? उसकी एक तो है उसकी ज़ाहिर निशानी पाई जाए, कोई ज़ाहरी अलामत आम रूटीन के अंदर. जैसे एक आदमी अगर नाश्ता करने के 3 घंटे के अंदर अंदर खाना नहीं खाता,
اس کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کا شوگر کی وجہ سے اس کی بھوک انتہائی شدید ہو جاتی، یہ ظاہر علامت، اور یہ تو گویا تجربہ ہو گیا، یہ تو تجربہ کی صورت ہو گئی کہ اس کا تجربہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو شدید آزمائش میں آ جائے گا، لہذا ایک تجربہ۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ ظاہری علامت پائی جائے، کہ ظاہری صورتحال ایسی ہو کہ اگرچہ تجربہ نہیں ہے لیکن ظن غالب گمان یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے یہ شدید تکلیف میں آ جائے گا، ناقابل برداشت تکلیف میں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اسے کسی مسلمان طبیب حاذق یعنی ماہر طبیب، ماہر ڈاکٹر نے اسے روزہ چھوڑنے کا کہا ہو، اور وہ طبیب بھی ایسا ہو کہ جو ظاہری طور پہ فاسق نہ ہو، صحیح، یعنی ظاہری طور پہ کھلم کھلا گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، ایک ایسا ڈاکٹر کہ جو خود روزہ رکھتا ہی نہیں، صحیح، اس کو دینی احکام کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اعلانیہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، داڑھی رکھتا ہی نہیں ہے۔ اب جو دین کے اندر خود جری ہے تو اسے دین کے اس معاملے کی اہمیت کا نہیں پتا، صحیح، یعنی وہ اس کا، حالانکہ وہ اپنے شعبے کے اندر ضرور ماہر ہے، صحیح، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر تو احتیاط کے اندر بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، یعنی وہ معمولی سی چیزوں سے بچا رہے ہوتے ہیں، صحیح، لیکن ایک طرف اس کی صحت کا معاملہ ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے فرض کا معاملہ ہے، احتیاط یہاں اس فرض کے معاملے کے اندر اس آدمی کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا جس میں خوف خدا ہو، جو یعنی جو اپنے شعبے کا ماہر بھی ہو، شریعت نے اس کا بھی لحاظ کیا، صحیح، اپنے شعبے کا ماہر ہو، لیکن اس کے ساتھ اس کا بھی لحاظ کیا کہ دین کے بارے میں اس کا نالج بھی ہو، دین پر اس کا باقاعدہ اس کی پریکٹس بھی ہو، اس کا عمل بھی ہو، اس کا عمل بھی ہو۔ جس کا عمل نہیں ہے، جو خود دین کے اندر جری ہے، تو وہ دوسرے کو کوئی بھی الٹا سیدھا مشورہ دے سکتا ہے، اس کو دین کی پرواہ نہیں ہے، اس کو اس کی صحت کی پرواہ ہے۔ تو لہذا شریعت نے 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک صورت بیان فرمائی ہے کہ ظاہری علامت ایسی پائی جائے کہ ظاہری طور پہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ بندہ بہت مشقت میں آ جائے گا، اس صورت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ دوسری صورت ہے کہ اس کا سابقہ تجربہ موجود ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ مسلمان ماہر طبیب اسے مشورہ دے، ایسا مسلمان ماہر طبیب کہ جو ظاہری اعتبار سے فاسق نہ ہو، تو ایسا مسلمان طبیب اگر اس کو مشورہ دیتا ہے، ان 3 صورتوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو لہذا یہ بلڈ پریشر اور شوگر کا معاملہ دونوں کو جو ہے وہ اسی کے اوپر دیکھا جائے گا۔ موسٹلی بلڈ پریشر کے اندر تو اس طرح کی صورت کم ہوتی ہے، ہاں شوگر کے مریضوں کو عام طور پر جو ہے وہ آزمائش پیش آ جاتی ہے، ہاں جس کا دونوں بیماریاں ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہو۔ تو اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنا معاملہ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں بھی یہ ہے، اس میں جو لازمی حکم ہے وہ یہ کہ اسے روزہ چھوڑنے کی اب اجازت ہے، لیکن اس کے بعد جب اس کو طاقت ملے، جب اس میں اتنی ہمت ہو کہ یہ روزہ رکھ سکتی ہیں، تو اس وقت ان کو روزہ رکھنا ضروری ہوگا، یعنی یہ فدیہ نہیں دیں گے۔ فدیہ کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی بوڑھے آدمی کے لیے ہوتا ہے، شیخ فانی جس کو کہا جاتا ہے، امید ہی نہیں ہے، جس کو امید ہی نہیں ہے دوبارہ صحت مند ہونے کی۔ لیکن جو مریض ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مرض دور ہو جائے، اس کی شوگر ختم ہو جائے، اس کا بلڈ پریشر گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں رکھ لے، گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں رکھ سکتا ہے تو سردیوں میں رکھ لے، موسم معتدل ہو جاتا ہے ان دنوں کے اندر رکھ لے۔ یا بعض اوقات ایک ایسا ہوتا ہے کہ 2 شہروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ایک شہر کا موسم اس طرح کا ہے کہ وہاں نہیں رکھ سکتے، دوسرے شہر کا موسم اچھا ہے اور وہاں جا کے رکھ سکتے تو وہاں جا کے رکھ لیں۔ تو حتی الامکان روزہ رکھنے کی طرف آنا یہ راجح ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو آزار بیان فرمائے کہ اس عذر سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس عذر سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس کے آخر کے اندر ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ روزہ باطنی فوائد کے ساتھ ساتھ جسمانی اور ظاہری فوائد بھی دیتا ہے۔ تو لہذا روزہ رکھنا جو ہے یہ پریفریبل ہے، اسی کو ترجیح ہوتی ہے۔ ہاں جہاں پر واقعی مجبوری ہے تو وہاں شریعت نے اجازت دی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ 8 لاکھ روپے ہیں ایک اسلام بھائی کے پاس اور 20 سے 25 لاکھ روپے کا قرض ہے، کیا زکوٰۃ ہوگی؟ یہ ان کا صرف میرے خیال میں یہ سوال نہیں تھا، ان کا سوال وراثت کے قرض کے بارے میں تھا کہ وراثت کا جو ہے وہ قرض ہے ان کے اوپر۔ میں دونوں مسئلے عرض کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ حکم شرعی یہ ہے کہ نصاب کی ایک مخصوص مقدار ہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی۔ 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کرنسی یا اس کے برابر پرائز بانڈ یا اس کے برابر مال تجارت، کہ اس کا کاروبار ہے، بزنس ہے، بیچنے کا سامان اتنا ہے اس کے پاس، اتنا جس کے پاس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ جہاں تک تعلق ہے قرض کا، تو قرض بعض اوقات آدمی نے دوسرے سے واپس لینا ہوتا ہے اور بعض اوقات کسی کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک، جو کسی دوسرے سے واپس لینا ہے وہ تو اسی آدمی کی ملکیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ 10 لاکھ کسی کے دوسرے پر قرض ہے اور اس نے لینا ہے تو گویا یہ 10 لاکھ کا مالک ہے، اور 8 لاکھ اس نے کسی کے دینے ہیں تو یہ گویا 8 لاکھ کا مقروض۔ صحیح۔ اب حکم شرعی یہ ہے
کہ اس آدمی کے پاس جتنی بھی اماؤنٹ ہے، جتنا سونا، کرنسی، مال تجارت، جتنا کچھ اس کے پاس ہے، یہ ان سب کو جمع کرے. جو اس نے دوسروں سے قرضہ لینا ہے وہ بھی اس کو بھی جمع کر لے. ان سب کو جمع کرنے کے بعد اب جو قرضہ اس نے دینا ہے اس قرضے کو مائنس کر لے اپنے اس مجموعی مال سے. گویا اس کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت اور قرضے ملا کے اس کی رقم بنتی تھی 10 لاکھ روپے، اور اس نے جو قرض ادا کرنا ہے وہ کرنا ہے 8 لاکھ روپے. 8 لاکھ روپے کو 10 لاکھ سے مائنس کر لے، 2 لاکھ روپے باقی بچ جائیں گے. 2 لاکھ روپے اتنی مقدار، اور یہ 2 لاکھ روپے اس کی کسی فوری حاجت اصلیہ کے اندر بھی مشغول نہیں ہے. تو اب اس صورت میں اس آدمی پر 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینا ہی لازم ہوگا. اب جو انہوں نے پوچھا ہے اس کا مجھے جو تھوڑا سا شبہ ہو رہا ہے وہ ہے وراثت کا قرضہ. انہوں نے کہا وراثت کا قرضہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کا والد فوت ہوا، اس کے والد صاحب کے اوپر 8 لاکھ روپے کا قرضہ تھا، اور اب یہ شخص اس کو جو ہے، اب اس کے پاس 20 لاکھ روپے. اب جو اس کے والد صاحب کا قرضہ ہے، قرض خواہ آ کر اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمہارے باپ پہ قرضہ تھا وہ ادا کرو. صحیح. اب اس میں حکم شرعی یہ ہے کہ وراثت میں جو قرضہ ہوتا ہے وہ فوت ہونے والے کے مال وراثت سے ادا کیا جاتا ہے، کہیں اور سے نہیں. صحیح. لہذا ایک آدمی کے مال وراثت سے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا. اس مال وراثت سے تب تک وراثت آگے تقسیم نہیں کی جائے گی جب تک اسے قرضہ نہ ادا کر دیا جائے. حتیٰ کہ اگر سارا مال قرضے کی ادائیگی میں چلا جائے اور وراثت کے لیے 1 روپیہ بھی باقی نہ بچے تو سارا قرضے میں دیا جائے گا، وراثت میں 1 روپیہ بھی نہیں دیا جائے گا. ٹھیک. تو لہذا جو باپ کا قرضہ ایسا ہے وراثت کے طور پہ آیا، وہ وراثت کے مال سے ادا کیا جائے گا، کسی اور جگہ سے ادا نہیں کیا جائے گا. تو لہذا آدمی کے اپنے مال کا اعتبار ہوگا، اس کے پاس کتنا مال موجود ہے. اس کے پاس اگر 20 لاکھ روپے ہیں، اس کے والد صاحب پہ 8 لاکھ روپے کا قرضہ تھا، تو وہ 8 لاکھ روپے کا قرضہ اس پر نہیں شمار کیا جائے گا. اس پر اپنے 20 لاکھ روپے کی پوری زکوٰۃ دینا ہی لازم ہوگا. جزاک اللہ خیرہ. دونوں صورتیں مفتی صاحب نے بیان فرمائی. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ عمل اختیار کیجئے. سلسلے کا وقت جو ہے بہرحال اختتام کو پہنچ چکا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، دوبارہ آپ کے کالز لیں گے. ایک نیا موضوع ہوگا، اس سے متعلق انشاءاللہ مفتی صاحب کے مدنی پھول سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.